بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم اخلاق کے حوالے سے چند ایک باتیں کریں گے۔ اخلاق اس صفت یا اس ملکے کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے انسان بسہولت اپنے کام سر انجام دے سکے، اور ہمارے ہاں عام مفہوم اس کا یہ ہے کہ اخلاق اس ملکے کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ اور حسن سلوک سے پیش آئے۔ اس کائنات میں اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، کہ جن کے اخلاق کے بارے میں قرآن نے قسم اٹھائی اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محبوب بے شک آپ خلق عظیم کے بہترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اور آپ نے امت کو بھی اس کی تعلیم دی، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی اخلاق ایک عام اور انتہائی جامع اور معنی جو ہے وہ حیثیت رکھتا تھا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ نے ہمیشہ اخلاق کے ساتھ آنے والے ہر بندے کو آپ نے ہمیشہ اچھے اخلاق اور اچھے برتاؤ سے نوازا، بلکہ یہاں تک کہ جو لوگ آپ کو تکلیف بھی پہنچاتے تھے انہیں بھی اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ اور حضور کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ صحابی ایک حضور کے ساتھ کسی بات پہ معاہدہ ہوا اور کہا حضور میں وہ چیز یا وہ رقم لے کے آتا ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن تک اس کا انتظار فرماتے رہے، اور جب وہ آیا تو حضور نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ اللہ کے بندے تو نے ہمیں مصیبت اور پریشانی میں ڈال دی ہے۔ بس اتنی ہی بات کی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو بھی اس کا درس دیا اور اپنی بعثت کا مقصد بھی اخلاق کے مکمل ہونے کو بتایا، اور فرمایا انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق، کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا مجھے پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ تاکہ میں اخلاق کے جو مکارم ہیں انہیں مکمل کروں۔ یعنی جس طرح آپ کی بعثت کا مقصد دین اسلام کو پھیلانا تھا، اسی طرح آپ کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد اخلاق کے مکارم کو بھی پورا کرنا تھا۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اکمل المؤمنین کان احسنهم خلقا، فرمایا بے شک کامل ترین مومن وہ ہے کہ جس کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ اب جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ بھی مومن، لیکن ایمان کے کامل ترین درجے پہ فائز نہیں ہے، ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز نہیں ہے۔ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز اسے ہی قرار دیا گیا کہ جس کے اخلاق جو ہے وہ اچھے ہیں، جس کا برتاؤ جو ہے وہ اچھا ہے۔ اور ایک اور حدیث طیبہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک کل قیامت کے دن تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، یعنی جتنے اچھے اخلاق ہوں گے اتنا ہی قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاصل ہوگا، اور اگر انسان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو پھر اتنا ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ دور ہوگا جنت میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت پانے کا بھی جو ہے وہ بہترین ذریعہ اخلاق ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا کہ اخلاق کا مطلب ہے رکھ رکھاؤ، برتاؤ، یعنی جو جس رکھ رکھاؤ کا جس برتاؤ کا مستحق ہے اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آنا۔ اب حضور کی زندگی کو آپ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمنوں کے ساتھ دشمنوں والا برتاؤ کیا۔ ابن خطل جو گستاخ رسول تھا اس کے لیے برتاؤ یہ بنتا تھا کہ اسے کعبۃ اللہ کے پردوں میں ہی قتل کروا دیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بظاہر ایک حبشی غلام تھے ان کے لیے اخلاق یہ تھا کہ انہیں کعبے کی چھت پر جو ہے وہ کھڑا کر دیا اور ان کا مقام بتا دیا۔ یعنی جو جس کا مستحق ہے اسے اس مقام پہ لا کے کھڑا کرنا، یہی اخلاق ہے۔ یعنی گستاخ رسول، دشمن دین جس برتاؤ کا مستحق ہے اس کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جائے، اور نبی علیہ السلام کے غلام اور دین پہ چلنے والے لوگ اور اپنے اعزاء و اقرباء جس برتاؤ کے مستحق ہے ان کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جائے۔ آخر میں انسان کے بارے میں الخوارزمی نے جو ایک انوکھا حساب لگایا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر انسان کے پاس اخلاق ہو تو اس کو 1 نمبر، اس کے لیے 1 نمبر ہے، اور اگر اخلاق کے ساتھ ساتھ اس کے پاس جو ہے وہ حسن بھی ہو تو دائیں جانب 1 0 بڑھا دیں، یعنی 10% وہ انسان مکمل ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگر اس کے پاس اس کے ساتھ ساتھ مال و دولت بھی ہے
تو دائیں جانب ایک اور زیرو بڑھا دیں کہ انسان 100% مکمل ہے، اور کہتا ہے کہ اگر چوتھی چیز یعنی اس کے ساتھ یہ تینوں چیزیں بھی ہیں اور ساتھ ساتھ حسب و نسب بھی ہے، اچھا حسب و نسب رکھتا ہے، تو پھر جو ہے وہ دائیں جانب ایک اور زیرو بڑھا دیں، یعنی وہ انسان 1000% مکمل ہے، لیکن آخر میں وہ کہتا ہے کہ اگر اس کا اخلاق نہیں ہے تو پھر جو سامنے والا ایک جو سب سے پہلے اسے دیا تھا وہ ہٹا دیں تو اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان کے پاس مال و دولت بھی ہے، حسن بھی ہے، بہترین حسب و نسب بھی ہے، لیکن اخلاق نہیں ہے تو انسان جو ہے وہ بالکل نامکمل ہے اور انسان بالکل 0/0 ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہمیں اخلاق کے نبوی کو سامنے رکھتے ہوئے بہترین اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔